إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو میرا، آپ کا اور ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو رب العالمین نے رہتی کائنات تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ پر دین کو مکمل کیا اور یہ بات نازل فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین تم سے راضی کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے زندگی گزارنے کا ہر طریقہ، زندگی میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان کے کام ہیں، ساری چیزیں رب العالمین نے ہمیں بتائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے کہ جو زندگی ہمیں دی گئی ہے، یہ زندگی
اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہے، اور ہر وہ مسلمان جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ قبر میں جا کر مٹی بن جانے کے بعد پھر رب العالمین ہمیں زندہ اٹھانے والا ہے، وہ اس بات پر مکمل یقین رکھتا ہے کہ زندگی میں ہونے والی ہر میری کوشش، زندگی میں کیا جانے والا ہر میرا کام، زندگی میں مجھ سے ہونے والا ہر میرا عمل، اس کے متعلق رب العالمین کے سامنے مجھے جواب دینا ہے۔ ہر مسلمان اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ زندگی میں وہ جو بھی عمل کرتا ہے، اس عمل کا حساب و کتاب رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اسے مکمل طور پر دینا ہے۔ لیکن حضرات، بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے جو کام ہم کرتے ہیں، بڑی بڑی جو کوششیں ہماری ہوتی ہے، یا بڑے بڑے جو کام ہمیں نظر آتے ہیں، ان کاموں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ لیکن بہت سارے بھائی ایک ایسی چیز کے بارے میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جو چیز کے بنیاد پر لوگوں کی جنت اور جہنم کے فیصلے قیامت کے دن ہوں گے، جس کی بنیاد پر بہت سارے لوگ جنت میں جائیں گے اور جس کی بنیاد پہ بہت سارے لوگ جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ اور یہ چیز انسان کی زبان ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے اعضاء و جوارح دیے، ہاتھ پیر دل دماغ، بہت ساری چیزیں اللہ نے دی جس کے ذریعے انسان کام کرتا ہے، اپنے منصوبے بناتا ہے، اپنی پلاننگز کرتا ہے اور اس کو عمل میں لاتا ہے، اور بہت سارے کام کر کے انسان گزر جاتا ہے۔ لیکن ان تمام کاموں کے ساتھ انسان کو اللہ رب العالمین نے اس کی زبان میں جو صلاحیت دی ہے، اس زبان کا استعمال جو شخص اچھے کاموں میں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر میں کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں کرتا ہے، تو ایسا بندہ کل قیامت کے دن اپنی زبان کی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ اور وہ بندہ جو اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، جو اپنی زبان کو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے اعمال کرنے میں لگاتا ہے، ایسا بندہ قیامت کے دن زبان کے اعمال کی وجہ سے، زبان کی غلطیوں کی وجہ سے قیامت کے دن جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ ہماری زبان اور زبان سے ہونے والے، زبان سے نکلنے والے کلمات، زبان سے کہی جانے والی باتوں کو ہم اکثر اہمیت نہیں دیتے، لیکن یاد رکھیے زبان سے نکلنے والی باتوں کی اللہ کے نزدیک بہت بڑی اہمیت ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے، ترمذی کی حدیث نمبر 2616، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے معاملات پر میری بات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے نیکی کے اعمال بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا ذکر کیا، نماز کا ذکر کیا، صدقہ و خیرات کا ذکر کیا، حج کا ذکر کیا، بہت ساری نیکیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، الا اخبرک بملاک ذلک کلہ۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے پوچھا کہ معاذ، کیا میں تمہیں ان تمام عبادتوں کی سب سے بنیادی چیز نہ بتا دوں؟ تو حضرت معاذ نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے نبی، اتنی بڑی بڑی عبادتوں کی بنیادی چیز ہے، اس کے بارے میں تو مجھے معلوم رکھنا ضروری ہے، آپ ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنی زبان کو پکڑ کر کہا، امسک علیک ھذا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر کہا کہ ان تمام نیکیوں کو سلامت رکھنا چاہتے ہو، ان تمام نیکیوں کو بہتر انداز میں کرنا چاہتے ہو، اپنی اس زبان پر کنٹرول رکھو، اپنی اس زبان پر کنٹرول رکھو، اپنی اس زبان پر قابو رکھو، یعنی اپنی اس زبان کو صحیح کاموں میں استعمال کرو، غلط کاموں میں اپنی زبان کو استعمال کرنے سے بچو۔
معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی بہت تعجب ان کو ہوا کہ اتنی بڑی بڑی نیکیوں کا ذکر کر کے اللہ کے نبی نے کہا کہ ان تمام چیزوں میں بنیادی عمل تمہیں بتاتا ہوں، اس کے بعد زبان کا ذکر کر رہے ہیں، زبان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت معاذ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا زبان سے نکلنے والی باتوں پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ کیا ہماری باتیں جو ہم زبان سے کرتے ہیں قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثقیلت کا امک یا معاذ، معاذ تمہاری ماں تمہیں گم پائے، یعنی اللہ کے نبی نے تعجب سے کہا کہ تم یہ سوال کر رہے ہو معاذ؟ اللہ کے نبی نے اس کے بعد فرمایا یہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ وہ ہوں گے کہ جو اپنی زبان کے گناہوں کی وجہ سے چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں۔ قیامت کے دن بہت سارے جہنمی جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، ان کے جہنم میں جانے کا سبب ان کے ہاتھوں کے پیروں کے عمل نہیں بلکہ ان کی زبان کے گناہ ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیں ہم نے اپنی زبان کے سلسلے میں کتنی غفلت کی۔ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہم اپنی زبان سے کیا بول رہے ہیں، کس کو بول رہے ہیں، کس کے بارے میں بول رہے ہیں، کیسی بات بول رہے ہیں، بولی ہوئی بات یہ اچھی ہے یا بری ہے، اللہ اس سے ناراض ہوگا یا خوش ہوگا، یہ بات ہمیں جنت کے قریب لے جائے گی یا جہنم سے قریب لے کر جائے گی، ہم نے تو اس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ یاد رکھیے انسان کی زبان اس قدر اہمیت والی ہے کہ زبان اسے جنت میں بھی لے جا سکتی ہے، جہنم میں بھی لے کر جا سکتی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ بالجنہ۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے کہ میں اس کا صحیح استعمال کروں گا، غلط استعمال کبھی نہیں کروں گا، جو بندہ دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے میں اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت کا مطلب کیا ہے کہ میں تمہارے سلسلے میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں جنت میں داخل کراؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی کہ جو بندہ دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور دو چیزوں کے ذکر میں اللہ کے نبی نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ، جو اپنے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز کی ضمانت مجھے دے گا۔ کیا ہے دو جبڑوں کے درمیان؟ زبان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی زبان کی ضمانت مجھے دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، زبان کا استعمال جو بندہ صحیح کاموں میں کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت دے رہے۔ اور دوسری چیز فرمایا وما بین لحییہ وما بین رجلیہ، اور جو دو پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ، جو اس کو بے حیائی کے کاموں میں نہیں استعمال کرے گا، جو بدکاری میں اس کو استعمال نہیں کرے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو زبان کی اہمیت دیکھیں آپ کہ اگر بندہ اپنی زبان پر کنٹرول کرے، اگر بندہ اپنی زبان سے غلط باتیں نہ کہے، اور وہ گناہ میں ذکر کروں گا آپ کے سامنے کہ زبان سے کیسے کیسے گناہ ہوتے ہیں جو انسان کو جہنم میں لے کر جاتے ہیں، تو اگر بندہ اپنی زبان سے گناہ کرنے سے بچ جائے گا اس کی ضمانت اگر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مجھے دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور حضرات یہ بھی آپ دیکھیں کہ جہاں ہماری زبان پہ کنٹرول رکھنے پر ہم جنت میں جا سکتے ہیں، وہیں اسی زبان کے غلط استعمال سے ہم جہنم میں بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ دو حدیثیں اس سلسلے میں آپ کو سناؤں گا۔ پہلی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے سوال کیا اور پوچھا ما اکثر ما یدخل الناس النار، پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے کہ قیامت کے دن کون سی چیز بہت سارے لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی، کون سی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا ریزن بنے گی؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دو چیزوں کا ذکر کیا اور فرمایا الفم والفرج، انسان کی زبان اور انسان کی شرمگاہ۔ انسان کی زبان سے ہونے والے گناہوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اسی طرح بے حیائی کے، بدکاری کے کاموں کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اکثریت جہنمیوں کی ان کے جہنم میں جانے کا ریزن یہ زبان بنے گی۔ اور اسی طرح ایک اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بكلمة من سخط اللہ لا يلقي لها بالا، فرمایا کہ ایک بندہ اپنی زبان سے ایسی بات اللہ کی ناراضگی میں کہتا ہے اور اس کے سلسلے میں کوئی زیادہ اپنے ذہن پہ بوجھ بھی نہیں لیتا، اس کے بارے میں اسے کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتا کہ یہ کون سی بڑی چیز ہے۔ انسان اپنی زبان سے اللہ کی نافرمانی میں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جسے وہ کوئی بڑی اہم بات نہیں سمجھتا، یحوی بہا فی النار، اور وہ اس بات کی وجہ سے محض اسے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس بات کی وجہ سے جسے اس نے کوئی اہمیت والی بات نہیں سمجھا، اس بات کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ تو حضرات، زبان کا استعمال صحیح طور پہ ہوگا تو یہ زبان ہمیں جنت میں لے جا سکتی، اور زبان کا استعمال غلط طریقے سے ہوگا، اللہ کی نافرمانی میں ہوگا تو یہ زبان ہمیں جہنم میں لے کر جائے گی۔ اور آج ہمارا یہ طریقہ ہے یا معاشرے میں یہ بات عام ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو عام لوگوں کی تو بات چھوڑیں، جو نمازوں کے پابند ہیں، جو نیکی کے اعمال میں آگے بڑھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، لوگوں کو بچنے کا حکم دیتے ہیں، ان لوگوں کی زندگی میں بھی زبان کے گناہوں سے بچنے کا کوئی طریقہ ہمیں نظر نہیں آتا، زبان کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام ان کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے زبان کے ہونے والے گناہوں کو سمجھا ہی نہیں۔ لہذا میں آپ کے سامنے آج ایسے چند گناہ زبان کے بتانے کی کوشش کروں گا جو ہمارے معاشرے میں عام بھی ہے اور جو لوگ اس کو اہم نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے انسان جہنم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو حضرات، زبان سے ہونے والے گناہوں میں ایک عام گناہ جو معاشرے میں ہر طرف پھیلا ہوگا، ہر طرف لوگوں میں نظر آتا ہے، وہ ہے غیبت۔ زبان سے ہونے والا ایک بہت بڑا گناہ ہے لوگوں کی غیبت کرنا۔ غیبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارے بھائی کے بارے میں ایسی باتیں ذکر کرنا جن باتوں کے سلسلے میں تمہارا بھائی ناراض ہو جائے، جو باتوں سے تمہارا بھائی جن باتوں کو ناپسند کرے، ان باتوں کا ذکر اس کے غائبانہ کرنا، یہ غیبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بات جو میرے بھائی کو ناپسند ہے اور میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اگر حقیقت میں اس کے اندر یہ بات ہو تو، اگر حقیقت میں اس کے اندر یہ برائی ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے اندر وہ برائی ہے جو تم اس کے غائبانہ ذکر کر رہے ہو تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، یہ الزام ہے جو تم اس کے اوپر لگا رہے ہو، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے غائبانہ، اس کی غیر موجودگی میں اس کے ناراض کرنے والی باتوں کا ذکر کرتے بیٹھو۔ اب آپ اس چیز کو سامنے رکھیے اور معاشرے میں ہونے والی غیبت پر نظر ڈالیے، خصوصی طور پر مجلسیں جہاں بیٹھتی ہیں، لوگ ہوٹل میں بیٹھے دوست مل کر اب فلاں کی غیبت شروع ہو گئی، فلاں کی غیبت شروع ہو گئی، اور اس کے بعد جو اسی طرح آپ دیکھیں دعوت میں کسی سے ملاقات ہوئی، غیبت شروع ہو گئی، اور خواتین ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، غیبت شروع ہو گئی، ان کے گھر کا حال، ان کے گھر کا حال، ان کے گھر میں یہ ہوا، ان کے گھر میں وہ ہوا، وہ ایسا ہے، اس نے ایسا کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہم بیٹھ کے اپنی زبان سے بول رہے ہیں، یہ چیزیں ہمیں جہنم کے قریب لے کر جا رہی، یہ چیزیں ہمیں جہنم سے قریب لے کر جا رہی، ہمیں اندازہ بھی نہیں
یہاں پر ہم نیکی کے اعمال انجام دے رہے ہیں، یہاں نمازیں چل رہی ہے، یہاں پہ جو ہے قرآن جو ہے پڑھا جا رہا ہے، ذکر و اذکار زبان پہ ہے، اور دوسری طرف غیبت ہے، یہ غیبت ہمیں جہنم کے قریب لے کر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے غیبت کے متعلق کہا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا رب العالمین نے کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو اسے ناپسند کرتے ہو۔ غیبت بھی ایسی ہی ہے۔ اس کے دو معنی مفسرین نے ذکر کیے۔ پہلا معنی یہ ذکر کیا کہ اس سے مراد یہ ہے جو لوگ دنیا میں غیبت کرتے ہیں، قیامت کے دن جن کی غیبت کی جا رہی ہے، ان کے مردار جسم کو رکھا جائے گا اور کہا جائے گا اس کو کھاؤ۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا عذاب ہے کہ انسان کے مردار گوشت کو کھانے کا حکم دیا جائے گا۔ ایک معنی یہ ذکر کیا گیا۔ دوسرا معنی یہ ذکر کیا گیا، آپ اس کو ذرا غور سے سمجھیے، بہت سمجھنے والی بات ہے۔ مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا غیبت مردار بھائی کے گوشت کھانے جیسی ہے، یہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو ایسا بنایا ہے دنیا میں کہ انسان ہزار گناہ کرنے والا، ہزار خامیاں اپنے اندر رکھنے والا ہو، لیکن اللہ رب العالمین اس کے اعمال پر پردہ ڈالے رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے اعمال پر پردہ ڈالے رکھتا ہے، لوگوں کو اس کے گناہوں کی خبر نہیں ہوتی۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے انسان کے جسم میں ہڈیاں ہیں۔ یہ ہڈیاں اگر آپ کسی کو دیکھ لیں، ایسا انسان جس کے جسم پر جو ہے چمڑا بھی نہیں ہے، گوشت بھی نہیں ہے، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، آپ کو کیسا لگے گا؟ انسان بہت خطرناک آپ کو نظر آئے گا، آپ ڈر جائیں گے اس سے۔ تو انسان کے جسم کے اس عیب کو چھپانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کی ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا اور اس کی ہڈیوں پر چمڑا چڑھایا۔ اس عیب دار جسم کو بے عیب اللہ نے بنایا۔ اب اگر کوئی بندہ انسان کے جو چھپے ہوئے گناہوں پہ پردہ ہے، اس پردے کو ہٹا کر لوگوں کے سامنے اگر اس کے جو ہے اندر کے چہرے کو بتاتا ہے، اس کے عیبوں کو بتاتا ہے، تو یہ آدمی ویسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھا رہا ہے۔ جیسے انسان کے گناہ چھپے ہوئے ہیں، ویسے انسان کے جسم کے اندر کے عیب چھپے ہوئے ہیں۔ آدمی اگر کسی کے عیبوں سے پردہ ہٹا رہا ہے تو گویا وہ آدمی اس کے جسم پر موجود گوشت کو کھا کر اس کے اندر کا عیب لوگوں کو بتا رہا ہے۔ یہ ایک معنی مفسرین نے ذکر کیا۔ تو حضرات، زبان سے ہونے والے عام طور پہ جو گناہ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک گناہ زبان سے جو ہوتا ہے وہ غیبت ہے۔ اب غیبت کون کرتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ہم نے کبھی غیبت نہیں کی؟ کیا ہم نے کبھی کسی سے جو ہے غیبت کرتے ہوئے نہیں سنا؟ یہ چیز ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اب اگر اس چیز کو ختم کرنا ہے تو کیا کیا جائے؟ کیسے غیبت ختم ہو سکتی ہے؟ اس کو ختم کرنے کا ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی سے اگر بات کر رہے ہیں، کوئی آپ کے سامنے کسی کی غیبت اگر کر رہا ہے، فوری آپ اس سے بات کرنا ختم کر دیں۔ آپ اس مجلس کو چھوڑ دیں جس مجلس میں کسی کی غیبت کی جا رہی۔ آپ اس مجلس سے اٹھ جائیں، اس آدمی سے بات کرنا ختم کر دیں جو آدمی آپ کے سامنے کسی کی غیبت کر رہا ہے۔ غیبت آدمی اسی کے سامنے کرتا ہے جو کہ جو ہے غیبت سننے کا شوقین ہوتا ہے۔ سننے والا سنتا جائے تو بولنے والا بولتا چلا جائے گا، اور اگر سننے والا سننا بند کر دے یا یہ کہہ دے کہ بھائی دوسروں کی غیبت مجھے سننا نہیں ہے، تم اس بات کو ختم کر دو، تو غیبت وہیں پہ ختم ہو جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی آپ دیکھیے، کیسے متقی انسان تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی کہ لوگوں کی برائیوں کا ذکر ان کے پیٹھ پیچھے کرنا حرام ہے، یہ غیبت ہے، امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے ساری زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، اور مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن جب میں اللہ سے ملوں گا تو کسی کے غیبت کا گناہ میرے اوپر نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں تو ایسا عمل اور ایسا تقوی ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اور غیبت کی مجلسوں کو ہم اگر چھوڑیں گے تب جا کے غیبت کا یہ گناہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرات، زبان سے ہونے والے گناہوں میں سے ایک گناہ لوگوں پر جھوٹی تہمت لگانا ہے۔
لوگوں پر جھوٹی تہمت لگانا، لوگوں کی عزت کو تار تار کرنا، لوگوں کی کردار پہ انگلیاں اٹھانا۔ معاشرے میں چیز عام ہے، کسی لڑکی کے بارے میں اگر چھوٹی سی کوئی بات سن لیے، اس کے بعد تمام لوگوں میں بات پھیلائی جا رہی اور اس لڑکی کی ساری شخصیت کو داغدار بنایا جا رہا ہے۔ کسی لڑکے کے بارے میں کوئی ایک چھوٹی سی بات سن لیے، اب سارے معاشرے میں اس کے خلاف بات پھیلائی جا رہی ہے۔ کسی آدمی کے بارے میں، کسی عورت کے بارے میں اس کی کردار کشی کی جا رہی ہے، اس کے کردار پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، اس کی عزت پہ بات کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے اتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو کہا، 7 انسان کے نیکیوں کو برباد کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ 7 گناہ جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دینے والے ہیں، ایسے 7 گناہوں سے بچو۔ اور ان 7 بڑے بڑے گناہوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گناہ ذکر کیا، وَقَذْفُ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ۔ ایسی پاک دامن مومن عورتیں جو غافل رہنے والی ہیں، ان پہ الزام تراشی کرنے سے بچو۔ یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ لوگوں میں ایک دوسرے کو بدنام کرنا، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں، لیکن بولنے والا ایسے بولتا ہے گویا اس نے آنکھوں سے چیز دیکھی۔ 4 لوگوں کو جمع کیا جائے، تم نے کس سے سنا، تم نے کس سے سنا، تم نے کس سے سنا، تمام سے بات کی تحقیق کی جائے، آخر میں بات ثابت ہوگی کہ کچھ ہوا ہی نہیں، یہ صرف افواہ ہے جو لوگوں کی زبانوں سے اڑائی گئی۔ یاد رکھیے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ رب العالمین نے اس گناہ کا ذکر قرآن میں سورہ نور میں اللہ نے کیا اور کہا کہ جو بندہ کسی پر، کسی کی عزت پر جو ہے انگلی اٹھاتا ہے، کسی کے اوپر بدکاری کا الزام لگاتا ہے اور 4 گواہ لے کر نہیں آتا، ایسے بندے کی 2 سزائیں ہیں۔ ایسا بندہ جو کسی کی عزت پر انگلی اٹھاتا ہے، کسی کے کردار پر سوال اٹھاتا ہے اور پھر 4 جو ہے گواہ اس پر نہیں لاتا، ایسے بندے کے لیے قرآن میں 2 سزائیں سنائی گئی۔ پہلی سزا یہ ہے کہ ایسے بندے کو، ایسے شخص کو تمام لوگوں کے سامنے لا کر 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ بدکاری کرنے اور بے حیائی کا کام کرنے کی سزا 100 کوڑے مارنا ہے، اور ایسا بندہ جو کسی کی عزت پہ سوال اٹھا کر 4 گواہ نہیں لا سکتا، ایسے بندے کے لیے 80 کوڑے اس کو مارے جائیں۔ یہ پہلی سزا ہے۔ دوسری سزا یہ ہے کہ ساری زندگی ایسے بندے کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی، یعنی تمہارا کوئی اعتبار ہی نہیں، اب اس کے بعد تم کسی بھی چیز میں گواہ نہیں بن سکتے۔ ایسا بندہ جو کسی پہ الزام لگائے، کسی کی عزت پر سوال اٹھائے، اس کے بعد 4 گواہ نہ لا سکے، ایسے بندے کو پہلے تو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اس کے بعد ساری زندگی ایسے بندے کی گواہی کو کبھی قبول نہیں کی جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کے بارے میں 3 لوگوں نے آ کے گواہی دی کہ وہ بندہ بدکاری کا عمل کر رہا تھا، وہ بندہ بے حیائی کا کام کر رہا تھا۔ تینوں نے گواہی دی۔ چوتھے آدمی نے گواہی دی اور چوتھے نے کہا یقین سے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہے، لیکن میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ بدکاری کر رہا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا چوتھا گواہ ثابت نہیں ہوا، جس کی وجہ سے 3 گواہوں کو 80 کوڑے مارے گئے۔ تینوں نے گواہی دی یقین کے ساتھ کہ ہم نے دیکھا ہے، حضرت عمر نے تینوں کو 80 کوڑے لگائے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر یہ قانون ہمارے معاشرے میں جاری کر دیا جائے، کتنے لوگوں کو کوڑے لگانا پڑے گا، کتنے لوگوں کو کوڑے لگانا پڑے گا۔ افسوس کی بات ہے دینی مجلسوں میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، اجتماعات میں خواتین حاضر ہوتے ہیں، اجتماعات کے بعد بیٹھ کر اب اس کے گھر کی بات شروع، اس کے گھر کی بات شروع۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ دین سیکھنے آپ آئے اور اتنے بڑے بے دینی اور اتنے بڑے گناہ کا کام آپ انجام دے رہے ہیں۔ افسوس ہے ہمارے اس عمل پر۔ حضرات، زبان سے ہونے والے گناہوں میں دوسرا ایک بڑا گناہ لوگوں کی عزت پر سوال اٹھانا، لوگوں کی عزت کے تعلق سے بات کرنا ہے۔ اسی طرح حضرات، زبان سے ہونے والے گناہوں میں ایک بہت عام گناہ ہے گالی دینا۔ گالی دینا،
لوگوں میں گالی دینے کا ایک فیشن بن گیا ہے۔ اگر آدمی گالی نہیں دیتا تو لوگ اسے بھولا بھالا سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں اس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اور جو جتنی بڑی گالی دے گا لوگ سمجھتے ہیں وہ اتنا زیادہ ہوشیار ہے، وہ اتنا زیادہ پہنچا ہوا ہے، لوگ سمجھتے ہیں۔ بے وقوفی کی یہ بات، گالی دینا سمجھدار لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، کہ ایک مسلمان کو گالی دینا یہ فسق کا کام ہے، فاسقوں کا یہ کام ہے، گنہگاروں کا یہ کام ہے، یہ مومنوں کا کام نہیں ہے۔ مومن کبھی اپنی زبان سے گالی کسی کو دیا نہیں کرتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی 3 نشانیاں بتائی۔ آپ سوچئے ہم کس کی فہرست میں کھڑے ہوئے؟ گالی دینے والا کس کی صف میں کھڑا ہوا ہے؟ مومن ہے یا منافق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسی نشانیاں ہیں جس کو دیکھ کر تم منافق کو سمجھ سکتے ہو کہ یہ منافق ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غصہ ہوگا تو گالی دے گا، جب غصہ ہوتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ کتنوں میں یہ صفت موجود ہے؟ گالیاں دینا لوگوں میں ایک عام سی چیز ہے، بھائی غصہ آ گیا تھا اس لیے میں گالی دوں۔ یہ منافق کی صفت ہے کہ غصے میں آتا ہے تو گالی دے دیتا ہے۔ مومن کی صفت کیا ہے؟ مومن کی صفت اللہ نے بتائی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، مومن وہ ہے، جنتی وہ ہے، غصے کو پی جاتے ہیں۔ جب غصہ آتا ہے تو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ غصے میں لوگوں کو گالی دینا یہ کوئی بہادری کا کام نہیں، گنہگاروں کا کام ہے، یہ منافقین کی صفت ہے، یاد رکھیں۔ لہذا جو لوگوں میں یہ عادت ہے زبان پہ جن کے گالیاں عام ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے 1000 بار سوچیں، کسی کو گالی دینے سے پہلے 1000 بار سوچیں میں مومن ہوں یا منافق ہوں۔ اگر آپ اپنی زبان سے گالی نکال رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو منافق سمجھنے پر، منافق کی صفت اپنے اندر ماننے پر تیار ہو جائیں۔ گالی دینا مومنوں کی صفت نہیں ہے، گالی دینا منافقین کی صفت ہے۔ لہذا گالی سے انسان خود اپنے آپ کو بچائے اور لوگوں کو بھی اس چیز سے روکے۔ گالی اس لیے عام ہوتی ہے کہ معاشرے میں لوگ اس پر روک تھام نہیں کرتے۔ آپ کے سامنے کوئی گالی دے رہا، آپ خاموش ہے تو لوگوں میں یہ بات عام ہوگی، لوگ اس کو عام چیز سمجھیں گے۔ اگر 4 لوگوں میں کوئی ایک آدمی گالی دے، باقی کے 3 لوگ اس کو اگر ڈانٹنے لگ جائیں تو وہ آدمی زندگی میں پھر ہمیشہ ان لوگوں کے سامنے گالی دینے سے پرہیز کرے گا۔ اگر سارے معاشرے میں ایسا ہی ماحول بن جائے تو لوگ گالی دینا چھوڑ دیں۔ ہونا یہ چاہیے، لیکن اس کے برخلاف کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں اس قدر گالی عام ہو چکی ہے کہ چھوٹے بچے گلیوں میں کھیلتے ہوئے گالی سیکھ کے اگر آ جائیں اور گھر میں گالی دیں تو گھر کے بڑے لوگ دیکھ کر ہنستے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ فلاں بچہ اس کی چھوٹی زبان سے یہ گالی دے رہا تھا۔ یہ ہنسنے کی یا خوش ہونے کی بات نہیں، افسوس کی بات ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آپ کے بچے کو اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے، اچھے کلمات اس کی زبان پہ آنے کے بجائے آپ کا بچہ گالی دے رہا ہے، تو یہ افسوس کی بات ہے۔ حضرات، گالی دینا یہ بھی ایک ایسا گناہ کا کام ہے جو انسان اپنی زبان سے کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان جہنم میں ڈھکیلا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حضرات، زبان سے ہونے والے گناہوں میں ایک اور گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر زندگی چل ہی نہیں سکتی، جھوٹ بولے بغیر زندگی چل ہی نہیں سکتی ہے۔ جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ حقیقت کے خلاف جو بات کہی جائے اسے جھوٹ کہتے ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے آپ نے کھانا کھایا ہے، اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا اس کے باوجود آپ کہیں کہ ہاں میں کھانا کھا چکا ہوں، تو یہ جھوٹ۔ جھوٹ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، کبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو معافی مانگے بغیر معاف نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ کتنا عام ہے۔ فون پر کسی کو پوچھا جائے بھئی کہاں ہے؟ بازو میں ہوں، 2 منٹ میں آ رہا ہوں، اور وہ ہے آدھا گھنٹے کی دوری پر، اور وہ کہتا ہے کہ بازو میں ہوں، 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ کوئی کسی کے پاس مزدوری کرنے والا، کام کرنے والا ہے، چھٹی مارے گا اور کہے گا میں بیمار تھا اور گھومنے جائے گا، گیا ہے گھومنے کے لیے، پوچھا جائے تو کہے گا کہ میں بیمار تھا۔
طالب علم، پڑھنے والا اسٹوڈنٹ اپنے اسکول سے مدرسے سے بلا وجہ چھٹی لے گا اور اس کے بعد جب اسکول جائے گا مار کی ڈر سے والدین سے فون کرائے گا اور کہے گا کہ بولو میں بیمار تھا، والدین جھوٹ بولیں گے کہ بچہ بیمار تھا اس لیے نہیں آ سکا، حالانکہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں، لیٹ سے اٹھا تھا جس کی وجہ سے اسکول نہیں گیا۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہے، لوگ اس کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے، لیکن یاد رکھیے اللہ رب العالمین کے نزدیک جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ جھوٹ بولتے بولتے آدمی جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ان الکذب یہدی الی الفجور، کہ یقیناً جھوٹ انسان کو گناہ کے کاموں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ تَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یقیناً گناہ کے کام انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور انسان برابر جھوٹ بولتا جاتا ہے، جھوٹ بولتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک انسانوں کے صفات کے سلسلے میں کہ کون سا انسان کیسا ہے، اللہ کے نزدیک جو دفتر ہے اس دفتر میں اس آدمی کی صفت جھوٹا لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک اس آدمی کا شمار جھوٹوں میں ہونے لگتا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جھوٹ بولتے بولتے ان کی بات کا اعتبار ہی ختم ہو چکا۔ بچپن میں آپ نے کہانی سنی ہوگی کہ ایک جنگل میں ایک بچہ بکریاں چرا رہا تھا اور بکریاں چراتے ہوئے اسے شرارت سوجی اور وہ بچہ پکار پکار کے کہنے لگا شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ اب گاؤں کے سارے لوگ بچانے بھاگ کر آئے، جب دیکھا کہ شیر نہیں ہے پوچھا تو بچہ ہنسنے لگا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ دوسرے دن ایسا ہی معاملہ پیش آیا، بچے کو پھر شرارت سوجی، اس نے پکار کر کہا شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ لوگ جمع ہوئے، دیکھا شیر نہیں ہے، لوگ پھر واپس چلے گئے۔ تیسرے دن حقیقت میں شیر آ گیا اور بچہ دیکھ کر حقیقت میں پکارنے لگا شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ اب سن کر لوگوں نے کہا یہ تو ہر روز شرارت کرتا ہے، کوئی نہیں گیا، جس کی وجہ سے حقیقت میں شیر آیا اور اس شیر نے اس کو کھا لیا۔ یہ ایک کہانی ہے جو بچوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جھوٹ بولو گے تو بات کا اعتبار ختم ہو جائے گا، جھوٹ بولو گے تو جھوٹوں میں شمار ہوگا۔ بچپن میں کہانی سنائی جاتی ہے اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ انسان جھوٹ بولتے بولتے اس کے ماں باپ کو اس کی بات پر اعتبار نہیں، بیوی کو شوہر کی بات پہ اعتبار نہیں، شوہر کو بیوی کی بات پر اعتبار نہیں، والدین کی بات پہ اولاد کو اعتبار نہیں، ملازم کی بات پر اس کے کام لینے والا ہے اس کو اعتبار نہیں، اور کام کرنے والے کو اپنے سیٹ کی بات پر اعتبار نہیں، ذمہ دار کو اس کے ماتحت کام کرنے والے کی بات پہ اعتبار نہیں۔ معاشرے میں لوگوں کا ایک دوسرے پر اعتبار ہی ختم ہو چکا ہے۔ سرکار پر جو ہے عوام کا اعتبار نہیں ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سرکاری وعدے ہیں جب تک پورے نہیں ہوتے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس قدر جھوٹ عام ہو چکا ہے، لوگ دھڑالے سے جھوٹ بولتے ہیں، ان کو خود بھی معلوم ہے کہ کام مجھے کرنا نہیں ہے، لیکن یقین کے ساتھ سامنے والے کو جھوٹ بولتے ہیں اور اپنا اعتبار ان کے دل سے ختم کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرات، زبان سے ہونے والے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے، اور جھوٹ میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے، بہت سارے لوگوں میں یہ بھی چیز عام ہوتی ہے کہ جہاں سے کہیں سے بھی کوئی بات سننے میں آئی، آدھی خبر سنیں گے، دگنی خبر لوگوں کے سامنے ذکر کریں گے۔ 10% بات معلوم ہوئی، 100% یقین کے ساتھ لوگوں کے سامنے بات پھیلاتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو لوگوں کے سامنے ذکر کرتا چلا جائے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی ہوئی ہر بات کو لوگوں کے سامنے بولتا چلا جائے، لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہوا چلا جائے۔ یہ آدمی کو جھوٹا بنانے کے لیے اللہ کے نبی نے کافی قرار دیا۔ کوئی بات آپ سنیں، لوگوں کے سامنے بولنے سے پہلے اس کی پہلے تحقیق کریں، جو بات سامنے آئی ہے حقیقت ہے یا جھوٹ ہے، اس کو پہلے آپ معلوم کریں۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کہی جس زمانے میں لوگ سچ بولنے کو لازم پکڑتے تھے، جس زمانے میں جھوٹ بولنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا تھا۔ عرب کے بارے میں یہ چیز مشہور تھی، مر جائیں گے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ویسے معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ آج کا یہ معاشرہ جس میں اتنا جھوٹ عام ہے کہ 100 باتیں اگر کی جاتی تو 99 جھوٹی باتیں،
لیکن پھیلانے کا رواج اتنا عام ہے، آدھی بات سنیں گے، دگنی بات لوگوں کے سامنے بتا کے آگے بڑھ جائیں۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ویڈیو آیا، آپ کے سامنے کوئی میسیج آیا، آپ کے سامنے کوئی آڈیو آیا، کوئی میسیج آپ کے سامنے آیا، پہلے تحقیق کیجیے۔ دو چیزیں اس میں آپ یاد رکھیے، سوشل میڈیا میں کوئی بھی چیز شیئر کرنے سے پہلے دو چیزیں آپ یاد رکھیے۔ پہلی چیز، اس کی مکمل تحقیق کیجئے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط، یہ سچی بات ہے یا جھوٹی بات ہے، پہلے اس کی مکمل تحقیق کیجئے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ فلسطین کے معاملات، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، عوام میں بتائی جانے والی باتوں میں سے 90% باتیں جھوٹی ہیں۔ میڈیا سارا اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، اسرائیل جو کہے گا میڈیا وہی کرے گا، اور وہی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، آپ وہ باتیں اٹھا کے لوگوں کے سامنے عام کر رہے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ بات کی تحقیق کریں کہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہو رہا ہے، اس میسیج کو چھوڑ دیجئے، لوگوں کے سامنے عام مت کیجیے۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ بات سچی ہے، تو دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ دیکھیں بات تو سچی ہے، کیا لوگوں میں پھیلانے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ لوگوں میں بات پھیلائی جائے، فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ یہ بھی چیز دیکھنے کی۔ بہت سارے لوگ بھائی آتھینٹک بات ہے اسی لیے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ ویڈیو حقیقت پر مبنی ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کتنی ایسی باتیں حقیقت پر مبنی، کتنی ایسی باتیں بالکل سچ ہے، لیکن آپ لوگوں میں پھیلائیں گے، فائدے سے زیادہ نقصان ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک ایسا ویڈیو جس میں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی لاشوں پہ لاشیں گرائی جا رہی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہتھیار سے مارا جا رہا ہے، ایک ویڈیو ہے اور سچا بھی ہے آپ کی نظر میں، آپ یہ ویڈیو اپنے رشتہ داروں میں بھیج رہے ہیں، کیا ہوگا اس؟ ایسا شخص جو ان چیزوں کو دیکھنے کا عادی نہیں ہے، جو شخص ان چیزوں سے اس کے دل میں ہیبت پیدا ہو سکتی ہے، وہ آدمی اگر اس ویڈیو کو دیکھ لے گا، ہو سکتا ہے بیمار ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ آدمی ڈپریشن میں آ جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ ایسے ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد مسلمانوں کا جو مورل ہے، مسلمانوں کا جو اعتبار، جو رتبہ ہے، وہ اس کے ذہن سے چلا جائے۔ جیسے آج عام یہ بات ہے کہ بھائی مسلمان کچھ نہیں کر سکتے، تمام لوگوں میں یہ بات عام ہے کہ بھائی مسلمان کچھ بھی نہیں کر سکتے، مسلمان ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، یہودی مار رہے ہیں، مسلمان مر رہے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے ذہنوں میں بات انہی ویڈیوز کے ذریعے بتائی گئی۔ یہ ویڈیو بنانے والا کون ہے، شیئر کرنے والا کون ہے، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر لوگ ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں، جس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فائدے سے زیادہ نقصان ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک آخری بات حضرات، زبان کے نقصانات کے سلسلے میں میں بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ زبان سے ہونے والے گناہوں میں ایک گناہ ہے لوگوں کا مذاق اڑانا، لوگوں کا مذاق اڑانا، لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں یا لوگوں کے سامنے ایسی باتیں ان کے بارے میں کرنا جس سے لوگوں کے دلوں کو تکلیف۔ آپ چاہے مذاق اڑائیں، آپ چاہے نصیحت کریں، آپ چاہے کوئی اور بات کریں، لوگوں کے سلسلے میں زبان کا ایسا استعمال کرنا جس سے لوگوں کے دل کو تکلیف ہو۔ بہت سارے لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ بھائی ہم تو سیدھا سیدھا بول دیتے، آپ کو تکلیف ہو تو ہو، یا پھر آپ اس کو قبول کریں تو قبول کریں، آپ نہ کریں تو نہ کریں، ہم تو سیدھی سیدھی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا انسان کوئی نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نصیحت کرنے والا کوئی نہیں تھا، گناہوں پہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر روکنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحت کا آپ انداز دیکھیں۔ ایک آدمی مسجد میں آیا، کونے میں پیشاب کرنے لگا، آپ سوچئے آپ کے سامنے اگر ایسا واقعہ پیش آئے آپ کیا کریں؟ حقیقت یہ ہے کہ آدمی مسجد میں گناہ کا کام کر رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، کوئی بچہ بھی کرے آپ اس کو روکیں گے؟ صحابہ روکنے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحت کا انداز دیکھیے، لوگوں کے دلوں کو اللہ کے نبی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا اور کہا اس کو پیشاب سے فارغ ہونے دو۔ اس کے بعد جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا، اس جگہ کو صاف کرایا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ دیکھو مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے، مسجدیں نماز کے لیے ہے، یہ سارے گندگی کے کام مساجد میں نہیں کیے جاتے۔ نصیحت کا کیا پیارا انداز۔ آج مسجد میں اگر کوئی آدمی کی رنگ ٹون بج جائے،
اس کو نصیحت کرنے والا ایسے انداز میں نصیحت کرے گا، ایسے تانے مار کے نصیحت کرے گا کہ وہ آدمی مسجد کو آنا چھوڑ دے گا، وہ آدمی مسجد میں آنا چھوڑ دے گا، وہ آدمی مسجد سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کر لے گا کہ بھائی وہاں جاؤں گا تو لوگ فتوے لگا دیں گے میرے اوپر۔ خاندان میں کسی کو کوئی جو ہے غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں، بتائیں آپ، لیکن اس کا انداز اچھا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو جیسے کسی نے کہا کہ ہماری نصیحت دروازے پر دستک دینے جیسی ہونی چاہیے، دروازے کو توڑنے والی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کسی کو سمجھائیں تو ایسے کہ دروازے پہ جیسے دستک دی جاتی ہے کہ اندر موجود آدمی اس کو سن کر بیدار ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ دروازہ ہمیشہ کے لیے توڑ دیا جائے، پھر نصیحت کا جو ہے راستہ ہی ختم ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور حضرات، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی کہ آدمی اپنی زبان کا استعمال کر کے کبھی کسی کو چور کہہ دیتا ہے، کبھی کسی کو ڈاکو کہہ دیتا ہے، کبھی کسی کو گنہگار قرار دے دیتا ہے، کبھی کسی کو بدعتی بتا دے گا، کبھی کسی کو کافر ہی قرار دے دے گا۔ ارے وہ تو کافر ہے، ایسا بڑا گنہگار ہے کہ وہ تو کافر ہی، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ اللہ اس کو معاف کرے گا، اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایسے کلمات لوگ زبان سے نکالتے ہیں۔ یاد رکھیے، زبان سے کسی کو کافر کہنا، کسی کے عمل پر حکم لگانا بہت سنگین گناہ ہے، جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں پچھلی قوموں کے واقعات میں سے ایک واقعہ ذکر کیا اور کہا کہ دو بھائی تھے، ایک گھر میں رہا کرتے تھے۔ ایک بھائی بڑا نیک تھا، ساری زندگی نیکی کے اعمال انجام دیتا تھا۔ دوسرا بھائی گنہگار تھا، گناہ کے کام کرتا رہتا تھا۔ اب جو نیکی کرنے والا بھائی تھا وہ اپنے گنہگار بھائی کو ہمیشہ سمجھاتا، یہ گناہ کا کام ہے مت کر، تو نے گناہ کیا ایسا مت کر، یہ گناہ ہے اس کو چھوڑ دے، سمجھایا کرتا تھا ہمیشہ۔ ایک دن گنہگار بھائی بہت بڑا گناہ کر کے آیا، بہت بڑا گناہ کر کے آیا۔ اب یہ جو نیک بھائی تھا، جب اس کو ایک خبر ملی کہ اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، غصے میں آ کر اس نے اپنے گنہگار بھائی سے کہا کہ جا، اتنا بڑا گناہ تو نے کیا ہے، جا، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا۔ جب بندے نے بات کہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب یہ بات سنی تو اللہ نے کہا، تو کون ہے میرے عمل میں دخل دینے والا؟ کسی کو معاف کرنا، کسی کو عذاب دینا، کسی کے سلسلے میں فیصلہ کرنا، یہ میرا کام ہے، تو کون ہے میرے عمل میں دخل دینے والا؟ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جا، میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کیا اور تیری تمام نیکیوں کو غارت کیا۔ سبحان اللہ، ساری زندگی نیکیاں کرنے والا، اس کی ساری نیکیاں غارت ہو گئی ایک آدمی کے گناہ پہ تنقید کرنے کی وجہ سے، ایک آدمی کے گناہ کے بعد اس کو کافر یا اس کو جہنمی قرار دینے کی وجہ سے۔ آج ہم کتنے لوگوں کو کافر قرار دیتے ہیں، کتنے لوگوں کو بدعتی قرار دیتے ہیں، کتنے لوگوں کو گنہگار قرار دیتے ہیں، کتنے لوگوں کے سلسلے میں لوگوں کے جو ہے ذہن سازی ہم کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، وہ چاہے کتنا بڑا گنہگار ہو، اللہ سے اس کا کیا معاملہ ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے شرابی ہوگا، لیکن اللہ سے اس کا کیا تعلق ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک ایسی عورت جو بدکار تھی، جو زانیہ عورت تھی، جس کی ساری کمائی بدکاری پر تھی، ایسی عورت نے ایک کتے کو، ایک پیاسے کتے کو دیکھا، اس پہ رحم کیا، اس کو پانی پلایا، اللہ نے اس کے حق میں جنت لکھ دی۔ ایک عورت جس کو دنیا والے بدکار کہتے ہیں، جو گنہگار عورت ہے، ایک کتے پہ رحم کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آپ جس پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، آپ جس کو گنہگار، جس کو کافر قرار دے رہے ہیں، جس کو بدعتی قرار دے رہے ہیں، کیا معلوم کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا کیا مقام؟ کیا معلوم کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو اس کی اچھی نیت کی وجہ سے معاف کر دیا ہو؟ یا کیا معلوم کہ اگلی زندگی میں وہ سدھر جائے گا، نیک بن جائے گا، اور آپ اس کو کہی ہوئی اس کی بات کی وجہ سے آپ کے سارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ لہذا حضرات، خلاصہ یہ ہے کہ زندگی میں اپنی زبان کو ہمیشہ اپنے اختیار میں رکھیں، اپنی زبان پر قابو رکھیں، اپنی زبان کو نیکی کے اعمال میں استعمال کریں، گناہوں کے کاموں سے اپنی زبان کو بچائے رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں غیبت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو
لوگوں پر تہمت لگانے سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ کے گناہ سے اللہ رب العالمین ہم تمام کو بچائے، اللہ رب العالمین ہمیں لوگوں پر کفر کے فتوے لگانے سے بچائے، اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب موت دے تو حسن خاتمہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔